اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پچھلے جمعے سے موضوع چل رہا ہے طلاق کے متعلق۔ پچھلے جمعے ہم نے عرض کیا تھا کہ طلاق کی وجوہات کیا ہیں۔ آج ہم طلاق کے بچاؤ کے طریقے، کہ ہم طلاق سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ جو ہماری طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، جو میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ 13% سے بڑھتے بڑھتے یہ 35% تک آ گئی ہے، تو ابھی اس کے مزید بڑھنے کے امکانات ہیں، تو ہم اسے کیسے روک سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ روم، جو قرآن پاک کی 30ویں سورت ہے، اس کی 21ویں آیت تلاوت کی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد۔ اور وہ جوڑے کیوں بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ تو یہ سکون کے لیے بنائے گئے، ٹینشن کے لیے نہیں بنائے گئے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تو اللہ تعالیٰ نے ان جوڑوں کے ذریعے تم میں محبت اور ہمدردی پیدا کر دی۔ اب دیکھیے، یہ دو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے۔ اب ان دونوں میں کہ آپ میں محبت، جب آپ جوان ہیں، شادی ہوئی ہے، اس وقت آپ میں محبت، آپ اپنی شادی کی لذت میں، اور جس وقت آپ بوڑھے ہو گئے تو آپ ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے۔ ابھی آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، مودہ اور رحمہ، یہ دو لفظ ہیں۔ تو ابھی اس میں ہم سکون حاصل کرنے کی بجائے ہماری نوبت تعلقات کے خراب ہونے تک، علیحدگی تک، اور یہاں تک کہ طلاق تک جا کے پہنچ جاتی ہے۔ تو ہم نے اس کو کیسے روکنا ہے؟ آئیے اس کے متعلق میں چند ایک چیزیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی جو چیز میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، بچوں کے لیے رشتے تلاش کرتے ہیں، تو ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہوگا جو لڑکے اور لڑکی کے کردار کی بات کرتا ہوگا کہ ان کے کردار اچھے ہیں تو ہم ان سے شادی کر لیں۔ ہم جب اپنی کسی جگہ پہ شادی کی ریکوائرمنٹ دیتے ہیں، رشتہ کسی کو ڈھونڈنے کے لیے کہ مجھے اپنے بیٹے کا رشتہ چاہیے یا بیٹی کا رشتہ چاہیے، تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ اس میں ابھی کیا آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، تو ہم اس میں ڈیمانڈ کیا دیتے ہیں کہ لڑکا اتنا پڑھا لکھا ہو، اتنا اس کا قد ہو، اتنا وہ تنخواہ لیتا ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ اس کی ذات برادری ہو۔ ہم میں سے کبھی کسی نے تقوی کے لیے بات نہیں کی کہ میرا بیٹا یا بیٹی اتنا متقی ہو یا اتنا اس نے دین سیکھا ہوا ہو۔ ہم اس کی، حالانکہ یہ دین کی ایک میں عرض کرتا ہوں، میں نے پچھلے جمعہ پہ بھی یہ بات کی تھی کہ جو لوگ مولوی حضرات ہیں، عالم ہیں، پیر ہیں، ان کے ہاں طلاق کی شرح سب سے کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب ان لوگوں کے ساتھ وہ سماجی مسائل نہیں ہیں جو باقی لوگوں کے ساتھ ہیں۔ جن لوگوں کی طلاقیں ہوتی ہیں وہ جو مسائل بیان کرتے ہیں، کیا وہ مسائل ان کے ساتھ نہیں ہیں؟ ان کے ساتھ بھی وہ مسائل موجود ہیں، لیکن ان کے اندر خدا خوفی ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیا ہے، اس لیے وہ لوگ اس نوبت تک نہیں پہنچتے۔ اب ہم جو چیز نوٹ کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سماجی پوزیشن، اس کا پیسہ، اس کی ذات برادری، اس کا عہدہ وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں کا تعلق ایک چیز کے ساتھ ہے جسے ہم کہتے ہیں لالچ، ہوس، اس کے ساتھ ہے اس کا تعلق۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان 25 نمبر سورت قرآن پاک کی اس کی 43ویں آیت میں فرمایا، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے لالچ اور اپنے ہوس کو اپنا الہ بنا دیا، اپنا خدا بنا لیا، اپنا اللہ بنا لیا۔ اب میں خود اپنے، میرے سمیت ہم لوگ جب بھی کوئی رشتہ داری قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کوئی بندہ تقویٰ نہیں دیکھتا، سب سے پہلے اپنا لالچ دیکھتا ہے۔ اور لالچ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں نے اپنی ہوا و ہوس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ ہم جن چھوٹی چھوٹی باتوں کو شرک کے فتوے لگاتے ہیں، بڑا شرک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے، اور وہ ہے ہوا و ہوس۔ میرے پیارے دوستو، ہمارے ہاں سب سے پہلے جب رشتہ دیا جائے تو ہمیں لڑکے اور لڑکی کے کردار کی، ان کے اخلاق کی،
ان کے دینی مقام کی خبر ہونی چاہیے، یہ ہماری ڈیمانڈ ہونی چاہیے۔ پھر ہمارے ہاں جو ایک وجہ ہے طلاق کی وہ ہے بے اولادی، اولاد کوئی نہیں، یا اولاد ہے تو لڑکیاں ہیں، لڑکا کوئی نہیں ہے، تو ہم اس چکر میں بھی طلاق دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ جی ہم اس کو طلاق دیں تاکہ دوسری شادی اور کوئی کریں۔ اچھا، اب وہ طلاق کی وجہ اللہ کے اوپر ایمان نہ ہونا ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ للہ ملک، سورہ شورى 42ویں سورت قرآن پاک کی 49 نمبر آیت، للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی بادشاہی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے بنائے، جو چاہے پیدا کرے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہے وہ لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے۔ تو اب یہ لڑکی کے پاس کی بات تو نہیں، یہ تو اللہ کی دین ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے کہ وہ کس کو بیٹے دیتا ہے، کس کو بیٹیاں دیتا ہے، کس کو لڑکے دیتا ہے، کس کو لڑکیاں دیتا ہے۔ لیکن ہم صرف اور صرف اس کو لڑکی کا قصور گردان کے ہم اس کے عاملوں کے پیچھے، پیروں کے پیچھے، کہ شاید پیر صاحب، حضرت صاحب کوئی میرے، یہ مجھے بیٹا اللہ نے دینا ہے، بیٹی اللہ نے دینی ہے، اولاد دینی ہے تو اللہ نے دینی ہے، نہیں دینی تو نہیں دینی۔ اس کو کوئی بندہ مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ زبردستی اس سے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ اس دنیا میں، اس کائنات میں زبردستی خدا سے کوئی اولاد لے سکے۔ تو یہ دین کی بات، یہ اللہ پہ ایمان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں عورتوں اور مردوں کی پوری دنیا میں، ہندوستان کے علاوہ پوری دنیا میں عورتوں کی تعداد زیادہ اور مردوں کی کم ہے۔ پاکستان میں 40 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں، 40 لاکھ۔ اور ایران میں آپ چلے جائیں، ایران میں جو 8 سال جنگ رہی اس میں مرد بہت زیادہ شہید ہوئے، مارے گئے، تو ان کے مارے جانے کی وجہ سے ایران میں اس وقت جو خواتین کی تعداد ہے وہ عورتوں سے، مردوں سے تقریباً 3 گنا زیادہ۔ آپ ایران کے شہروں میں جائیں، مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے، مرد آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، دکانیں بھی لڑکیاں چلا رہی ہیں۔ تو اب جس وقت اتنا امبیلنس ہے، اتنا غیر توازن ہے آبادی میں، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کے لیے اس کا حل یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اس طرح ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج ہونا چاہیے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم اپنی پسند سے 2 3 4 شادیاں کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے، اس بات کا خدشہ ہے کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے، تو پھر کیا کرو؟ فواحدہ، پھر ایک شادی رکھو۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، پاکستان میں 40 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں، ہم سارے کے سارے مردوں کی ایک عورت کی ایک شادی کر دیتے ہیں تو 40 لاکھ عورتیں بچ جائیں گی۔ ان 40 لاکھ کا ہم کیا کریں گے؟ اب اس کے 2 ہی حل ہے، یا تو اس کو پبلک پراپرٹی بنا دیں، پبلک پراپرٹی بنا دیں آپ اس کو، اس کا جہاں دل چاہے وہ کرے بغیر شادی کے، جہاں چاہے اس کی ایک جنسی خواہش تو ہے نا، اللہ نے رکھی، مرد میں بھی عورت میں بھی رکھی، تو یہ پبلک پراپرٹی کر لیں، یا پھر اللہ کے اس قانون کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق آپ ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج دیں۔ اس کے بعد میں نے وجوہات میں عرض کیا تھا کہ ایک ہمارے ہاں طلاق کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ ہے خاندانی نظام کا ٹوٹنا۔ پہلے بھائیوں میں شادیاں ہوتی تھیں، بہن بھائی آپس میں بچوں کی شادیاں کر دیتے تھے، پھوپھیاں ماسیاں مامے وغیرہ وغیرہ مل کے آپس میں شادیاں کر دیتے تھے۔ اب وہ خاندان ٹوٹ گئے، تھوڑے بہت قائم رہ گئے لیکن زیادہ ٹوٹ گئے، اور میرا خیال ہے اگلے 40-50 سال میں یہ جو رہتا ہے خاندانی سسٹم تھوڑا بہت، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ اپنے اپنے حساب سے اپنی زندگی گزاریں گے، باقی جائیں جہنم میں، کوئی جیسے بھی گزارتا ہے وہ اپنا گزارا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا حل بیان فرمایا ہے، سورہ نساء 4 سورت 35ویں آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر کسی جگہ پہ میاں بیوی لڑ پڑے ہیں اور آپ کو خدشہ ہے کہ ان کے تعلقات مزید خراب ہو جائیں گے۔ ابھی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ والے گھر میں یا میرے خالہ کے گھر میں یا میرے چاچے کے گھر میں یا کسی گھر میں میاں بیوی لڑنے والے ہیں؟ کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ آنے جانے سے،
تعلق ہوگا, آنا جانا ہوگا تو پتہ چلے گا نا. مجھے کیا پتا, میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں, مجھے کیا پتا ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے, میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہیں, وہ لڑ رہے ہیں نہیں لڑ رہے. تو جب آپ کو اہل خاندان کو بھی اور محلے والوں کو بھی اندازہ ہو کہ یہ میاں بیوی ان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں, تو کیا کریں, فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا, تو ایک بندہ مرد کی طرف سے اور ایک بندہ عورت کی طرف سے, یہ آپ دو میرے امتحان کرو, آپ اس گلہ نہ کرو, گلاں کرنی ہے مسجد چو باہر تشریف لے جاؤ, گلاں کر کے آ جاؤ. اگر آپ کو خدشہ ہے تو آپ کیا کریں, ایک بندہ عورت کی طرف سے, ایک بندہ, ضروری نہیں کہ خاندان کا ہو, آپ کے محلے کا بھی ہو سکتا ہے, وہ بندے لیں. ان یریدوا اصلاحا, بہت خوبصورت بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ثالث ان کو راضی کرنے میں مخلص ہیں, آپ نے ایک بندہ عورت کی طرف سے لیا, ایک مرد کی طرف سے لیا, وہ بیٹھ گئے تاکہ میاں بیوی کی صلح کرائیں, اگر ان میں یہ صلح کرانے کی نیت صحیح ہے, یوفق اللہ بینہما, اللہ تعالیٰ ان میں راضی نامے کی صورت پیدا کر دے گا. لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ جن بندوں کو آپ نے منانے کے لیے اکٹھا کیا ہے ان کی نیت ٹھیک ہو, تو ہر صورت میں ان میں اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا, اللہ تعالیٰ سارا کچھ جانتا ہے اور ساری باتوں سے باخبر ہے. اس کے بعد میں نے ایک چیز بیان کی تھی کہ بے جوڑ رشتے, یہ بھی طلاق کی ایک وجہ ہے. ہمارا دل ہوتا ہے, میرے ایک جاننے والے ہیں تو انہوں نے اپنے سے بہت بڑے خاندان میں شادی کر لی, اپنی طرف سے دنیا داری دیکھی کہ میریاں باواں بن جان گیا, میرے بازو بنیں گے, میری بڑی رشتہ داری بنے گی. میرا خیال ہے وہ شادی سال بھی نہیں چلی, سال کے بعد ان کی طلاق ہو گئی. الٹیمیٹلی انہوں نے دوبارہ اس جگہ پہ شادی کی جو ان کا اپنا لیول تھا. تو بے جوڑ شادیاں نہیں ہونی چاہیے, جوڑ ایک جیسے گھروں میں آپ کی شادیاں ہونی چاہیے. اسی میں ایک وٹے سٹے کی شادیاں, یہ وٹے سٹے کی شادیاں ہمیں ختم کرنی پڑیں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع بھی فرمایا کہ بغیر مہر کے یا برابر برابر اگر آپ کرتے ہیں تو الگ الگ سے ہو جائیں ٹھیک ہے, لیکن وٹا سٹا ہمارے ہاں بہت بڑی طلاق. ایک گھر میں واقعی کوئی پرابلم ہے اور انہوں نے طلاق دینی, ادھر ہوگی دوسرے کی کوئی وجہ نہیں ہے, وہ بالکل پیار محبت سے رہنا چاہتے ہیں لیکن ادھر بھی طلاق ہو جائے گی. تو ہم نے ایک کی بجائے دو طلاقیں کر دی وٹے سٹے کی وجہ سے. ہمیں اس پر بھی خیال کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمارا میڈیا, میں ٹی وی دیکھتا ہوں, اس میں وہ خواتین جنہوں نے دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ طلاق لی ہوئی ہے, وہ لوگوں کو گھر بسانے کا بتا رہی ہیں. جن بندوں نے تین چار کو طلاق دی ہوئی ہے وہ ہمارے ہاں لیکچر دے رہے ہیں لوگوں کو کہ گھر کیسے آباد کرنا ہے. بھائی آپ گھر آباد کرنے کا لیکچر ان لوگوں سے دلوائیں جن لوگوں نے 40 سال 30 سال اپنے گھر آباد رکھے ہوئے ہیں, ان سے آپ لیکچر دلوائیں نا. تو یہ جان بوجھ کے, مطلب یہ ایک شرارت ہے کہ ایسا بندہ, مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان, ان سے انڈیا کی فلموں پہ تبصرہ کروائیں, تو مذاق والی بات ہے نا. میں کہوں کہ یہاں پہ جو بندہ ریڑھی لگاتا ہے اس سے فورن پالیسی ڈسکس کروائیں, تو مذاق والی بات ہے. جس نے دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ طلاق لی ہوئی ہے وہ لوگوں کو گھر آباد کرنے کا بتا رہے ہیں. حالانکہ گھر آباد کرنے کا لیکچر کس بندے کو دینا چاہیے جس نے 30 سال 35 سال 40 سال 50 سال بہت خوبصورت زندگی گزاری ہے اور وہ ابھی بھی اچھا رہ رہے ہیں. ان سے پوچھے کہ آپ نے 40 سال 50 سال کیسے اتنی خوبصورتی سے گزارے ہیں, ان سے آپ لیکچر دلوائیں. اس کے بعد ہمارا موبائل میں بہت مسائل پیدا ہو گئے. میرے ساتھ چونکہ میری سوشل لائف ہے, لوگ میرے ساتھ دوست مشورہ کرتے ہیں, تو اکثر دوستوں کا ایک سوال ہوتا ہے میرے ساتھ, وہ سوال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے رشتہ طے کر لیا لیکن شادی ہم 2 سال بعد کریں گے. ایک زمانہ تھا جب ہم بچے تھے, اس وقت کی جو نوجوان نسل تھی اس میں والدین خاندانی نظام اور یہ سارا کچھ اس طرح سے تھا, 2 سال چھوڑ کے 5 سال تک بھی لوگ شادیاں کرتے تھے. آج کر دی ہے کہ جی ہم ان کی شادی کریں گے, لیکن شادی 5 سال بعد ہو رہی ہے.
ابھی جو میرے سے مشورہ مانگتا ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ 2 سال نہیں، آپ 3 مہینے میں شادی کریں، 3 مہینے میں شادی کریں، 3 مہینے سے اوپر مت جائیں۔ بہت آپ نے چھلانگ لگانی ہے، بہت دور جانا ہے تو 6 مہینے تک۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ آپ کا انٹرنیٹ ہے، ان کا آپس میں وہ بات چیت ہوگی، والدین کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچ نیچ کریں گے، پتہ چلے گا کہ ان کی منگنیاں ٹوٹی بھی۔ میری چونکہ سوشل لائف ہے، لوگ میرے ساتھ ان چیزوں کا مشورہ کرتے ہیں تو میرے ساتھ یہ باتیں ہوتی ہیں، میں دیکھتا ہوں اپنے دائیں بائیں۔ آپ نے رشتہ طے کیا 3-4 مہینے کے اندر اندر شادی کریں، ورنہ طلاق تو بعد کی بات ہے، یہ آپ کی منگنی بھی آگے نہیں چلے گی۔ اگر آپ نے نکاح کر لیا، رخصتی نہیں کی، وہ بھی نہیں چلے گا۔ تو نیٹ کو ابھی آج آپ بند نہیں کر سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نیٹ بند کریں، پاسبل ہی نہیں، آپ بچوں سے نہیں لے سکتے۔ جو کرنے کی چیز ہے وہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ یہ کر سکتے ہیں بچوں کو نیٹ کے استعمال پہ لگائیں، صحیح استعمال کروائیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ میری نواسی نے میرے سے کہا کہ جی یہ مجھے علامہ اقبال کی ایک نظم پڑھا، 7ویں جماعت میں پڑھتی ہے، تو میری ایک عادت ہے کہ میں جو لفظ میرے سامنے آتا ہے میں پہلے اس کے معنی دیکھتا ہوں تاکہ میں اس سے اندازہ لگا سکوں کہ آگے اس کا مطلب کیا آتا ہے۔ میں نے اسے کتاب پکڑی، کتاب پکڑ کے کتاب بند کی، دیکھا تو کتاب کا نام تھا سریر خامہ۔ میں نے اس سے پوچھا میرے بیٹے سریر خامہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ تو نہیں پتا۔ میں نے کہا تو میرے بیٹے آپ نے ٹیچر کو پوچھنا تھا۔ بچوں کو بھی نہیں اندازہ کہ ہم نے ٹیچر سے پوچھنا، بس جتنا پڑھایا پڑھا دیا۔ تو میں نے کہا کہ آؤ مل کے انٹرنیٹ پہ تلاش کرتے ہیں کہ سریر خامہ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ہم نے نیٹ کھول لیا، نیٹ کھولا، اس میں سریر لکھا تو سریر آ گیا۔ سریر کہتے ہیں جب آپ قلم کے ساتھ لکھتے ہیں نا، اب تو قلم کے ساتھ لکھتا ہی کوئی نہیں ہے، قلم کے ساتھ جب آپ لکھتے ہیں تو اس میں سے ایک آواز نکلتی ہے، اس آواز کو کہتے ہیں سریر، اور خامہ کہتے ہیں قلم کو، قلم کے لکھنے کی آواز، یہ کتاب کا نام تھا۔ تو میرے بچے جس وقت پوچھتے ہیں تو آپ کا کام ہے بچوں کو اس چیز پہ لگانا کہ انٹرنیٹ یہ بھی دیتا ہے۔ میں اگلے دن ایک ایسے مجھے خیال آ رہا تھا کہ توحید کے اوپر سائنس بڑا زور دیتی ہے، تو اس میں 2 تھیوریاں ہیں ہماری، ایک نیل بوہر کی تھیوری ہے، ایٹامک تھیوری آف نیل بوہر، اور دوسری اس کے ساتھ ایک اور ہے۔ تو یہ 2 تھیوریاں میں نے کبھی کسی زمانے میں پڑھی تھی تو وہ توحید کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ میں نے اپنے نواسے سعد سے کہا کہ میرے ذرا آؤ نا مجھے یہ سمجھاؤ، وہ سمجھانے لگا۔ میں نے کہا یار تم 1 منٹ رکو، اس کو نیٹ میں کھولتے ہیں پھر دیکھتے ہیں نیٹ والا کیا کہتا ہے۔ ہم نے اسی وقت بٹن دبایا، وہ نیٹ نے ہمیں نیل بور کی اور ردر فورڈ کی ایٹامک تھیوری دونوں کی دونوں دے دی، ہم دونوں نے بیٹھ کے پڑھی، ہمیں سمجھ آ گیا۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ بچوں کو، ابھی بچوں سے آپ موبائل نہیں لے سکتے، صرف آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بچے اس میں دیکھ کیا رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں وہ چیز ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے کام کی ہو۔ میں نے کتنے لوگوں کے شجرہ نسب اس سے ٹھیک کیے، کتنی سیرت میں نے اس سے پڑھی ہے، کتنے آپ کے لیکچر میں اس سے تیار کرتا ہوں۔ تو آپ اپنے بچوں کو ان چیزوں پہ لگائیں تاکہ انٹرنیٹ سے وہ۔ دوسرا ایک اور چیز، والدین اور بچوں کا جو میل جول ہے نا تو وہ بہت کم ہو گیا۔ گھر میں 5 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 5 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، میاں بیوی ان کے بچے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کے ساروں نے موبائل پکڑا ہوا ہے، ساروں نے ایک دوسرے کی طرف کنڈ کی ہوئی ہے، اپنے اپنے اس میں لگے ہوئے، رہے ایک گھر میں، رہے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے، ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ موبائل پکڑا ہوا ہے، سارے کے سارے اس میں گم ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم اس کے لیے نکالنا چاہیے، اور اس میں بھی میں ایک سجیشن دیتا ہوں، میری ایک تجویز ہے جو میں استعمال کرنے کی، اپنے گھر میں بھی استعمال کی کوشش کرتا ہوں، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں۔ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں نا آواز کے ساتھ، یہ صرف اور صرف زبانی ذکر کی حد تک ثواب کے لیے نہیں ہے، اس کا بہت بڑا نفسیاتی اثر ہے۔ میں آپ کو اس کا اثر بتاتا ہوں۔ جب ہم آواز کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ آواز ملا کے ذکر کرتے ہیں، ثواب تو ہے ہی ہے اس کا، اس میں کوئی شک نہیں، ثواب کا تو کوئی کلام ہی نہیں ہے نا، اس کا ایک نفسیاتی اثر ہے۔ وہ اثر کس طرح سے ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، روزمرہ کی مثال ہے۔
فوجی جس وقت پریڈ کر رہے ہوتے ہیں، فوجی پریڈ کرتے ہیں، اگر وہ کسی سڑک پہ جا رہے ہیں پریڈ کرتے ہوئے، جب وہ کسی پل سے گزریں گے تو انہیں آرڈر دیا جاتا ہے کہ ابھی آپ قدم ملا کے نہ چلیں، ویسے آپ قدم ملا کے چلتے ہیں، لیکن جس وقت آپ پل سے گزرتے ہیں تو انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ پاؤں آگے پیچھے کر دیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ، سائنسی وجہ اس کی بڑی لمبی چوڑی ہے، میں آپ کو صرف موٹی موٹی ایک بات بتاتا ہوں۔ جب وہ پاؤں ملا کے اکٹھے زمین پہ مارتے ہیں تو زمین میں ایک فریکوینسی پیدا ہوتی ہے، چیزیں ہلتی ہیں، وہ پل بھی ہلتا ہے۔ اگر پل کی ہلنے کی فریکوینسی اس کے پاؤں کی فریکوینسی کے ساتھ مل گئی تو صرف اتنے بندوں کے پاؤں کی وجہ سے پل کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا، وہ کتنے بندے ہوں گے پریڈ کرتے ہوئے، 50 60 100 150، اتنا ہی بندہ ہوگا نا، اتنے بندوں کے قدموں کی وجہ سے پل کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب مسلمان 5 10 50 100 1000 بیٹھ کے اکٹھا ایک دوسرے کے ساتھ آواز ملا کے ذکر کرتا ہے، ادھر پل ٹوٹ جاتا ہے قدموں سے، اس کے ساتھ دل نہیں ہلتے۔ اس کی بڑی نفسیاتی وجہ ہے۔ جس وقت آپ قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلتے ہیں، جب جنگ ہوتی ہے تو ہم کو قدموں سے ملا کے نہیں چلتے نا، پریڈ وہاں پہ کوئی کر رہے ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ دوسرے کے ساتھ قدم ملا رہے ہیں تو جتنے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ قدم ملا کے چل رہے ہیں ان سب کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے کہ میرا دوسرے والے کے قدم کے ساتھ کوئی تعلق ہے، دوسرے کے قدم کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ تعلق صرف فوجی محسوس کر سکتا ہے، آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا فوج میں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ہے، اور اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ۔ اسی طرح سے جس وقت کچھ لوگ مل کے آپس میں ذکر کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے آواز ملاتے ہیں، ایک بندے کی آواز آگے ہو گئی یا پیچھے ہو گئی، وہ رک کے دوسرے کے ساتھ دوبارہ آواز جب ملاتا ہے تو اس آواز ملانے کا کیا مطلب ہے کہ میری آواز کا دوسرے والے کی آواز سے تعلق ہے نا تعلق۔ تو وہ تعلق پیدا کرنے کے لیے آپ بجائے اس کے کہ آپ قدم ملائیں، آپ زبان ملائیں جس میں سے اللہ کی آواز نکل رہی ہو، آپ یہ پیدا کریں۔ ہمارے یہاں آرمی میں پریڈ میں بھی کافی ساری چیزیں میں اللہ کا ذکر ہے، مثلا قدم ملا کے چل رہے ہوتے ہیں تو اللہ ہو ایک خاص آواز کے ساتھ، آپ SSG کی جب وہ پریڈ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ تو آپ ان کی آواز سنتے ہوں گے، اللہ ہو، تو وہ قدم ملا رہے ہوتے ہیں ساتھ آواز بھی ملا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے گھر میں دن میں صرف ایک دفعہ اپنے بچوں کو بٹھائیں، بیوی کو بٹھائیں، آپ سارے کے سارے بیٹھ جائیں، زیادہ لمبا چوڑا نہیں، 2 3 4 منٹ کے لیے صرف یہ والے ذکر کر لیں، لا الہ الا اللہ 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 اللہ، یہ ذکر آپ کریں۔ آپ دیکھیے آپ کے بچوں میں ایک تو تنظیم پیدا ہوگی اور آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کا میل جول بڑھے گا۔ جب میل جول بڑھے گا انشاءاللہ تعالی عزیز اس کا ان کے اوپر۔ اس کے بعد آئیے ایک اور چیز، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کو، بالکل عام مسلمان، میں علماء کی نہیں بات کر رہا، عام مسلمان بالکل عام، اس کو اس کے ان دونوں کی دونوں صورتوں کی سمجھ ہونی چاہیے۔ ویسے 4 صورتیں، سورہ نور، سورہ نساء، سورہ المائدہ، سورہ نور اور سورہ الاحزاب، یہ 4 صورتیں مسلمان کو سمجھ ہونی چاہیے، لیکن اگر 4 کی نہیں تو 2 ہر صورت میں سمجھ ہونی چاہیے، جن میں سے ایک سورہ نساء ہے اور دوسری سورہ نور، ان 2 کی سمجھ ہونی چاہیے۔ سورہ نساء میں 2 دفعہ پڑھا چکا ہوں، ابھی میں نے اس کا نئے سرے سے سارے کا سارا وہ لکھا ہے اس طریقے سے تاکہ آپ کو تفسیر کے بغیر سمجھ آ جائے، اور انشاءاللہ میں ابھی زوم پہ اس کی کلاس شروع کرنے والا ہوں، میں نے اپنا وہ مکمل کر لیا ہے، تو اسی کا مجھے انتظار تھا کہ ایک دفعہ میں مکمل کر رہا ہوں، ابھی ترتیب دے رہا ہوں، وہ تھوڑی ساری میری ترتیب کی سیٹنگ ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے میں ہم زوم کی کلاس اناؤنس کر دیں گے، اور جو دوست بھی اس میں شامل ہونا چاہیں وہ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ آ جائیں اور اس میں وہ کریں۔ رات کا کوئی ٹائم رکھیں گے کہ رات کو ہم 8 بجے سے 40 منٹ کی کلاس ہوگی، 8 بجے سے لے کر 8:40 یا اس سے کوئی 1-2 منٹ اوپر، تاکہ سورہ نساء اور سورہ نساء کے بعد میں انشاءاللہ سورہ نور شروع کروں گا۔ تو یہ 2 صورتیں اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، انہیں سمجھائیں، مجھے 100% یقین ہے کہ یہ بچے بچیاں طلاق سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد میں نے پچھلی دفعہ ایک آپا بلقیس کی کہانی سنائی تھی،
پچھلی دفعہ میں نے آپا بلقیس کی ایک کہانی سنائی تھی. مختصراً یہ ہے کہ میں ہسپتال میں داخل تھا تو میرے ساتھ ایک مریض تھے کہیں سے آئے ہوئے, بڑے سینئر آدمی تھے, ان کا بیٹا کپتان تھا تو اس کی وجہ سے وہ ہسپتال میں آئے ہوئے تھے. تو ماشاءاللہ باتیں بہت کرتے تھے. انہوں نے کہانی سنائی, کہتے ہیں کہ میں 9 بہنوں کا اکیلا بھائی ہوں. تو 9 بہنوں کا اکیلا بھائی, پھر آپ کو اندازہ ہی ہوگا کہ کتنا وہ لاڈ نخرے والا ہوگا. کہتے ہیں ہماری جو سب سے بڑی بہن ہے اس کا نام ہے بلقیس, اور ہم اسے آپا بلقیس کہتے ہیں. اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اگر وہ بس میں بیٹھ جائے تو جب وہ بس سے اترے گی تو اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی سواریوں کو لڑا کے اترے گی. ایک دن مجھے کہتی ہے کہ بھائی میں کچھ نہیں پڑھی ہوئی تو میں اتنے بڑے بڑے کام کرتی ہوں, اگر میں 4 جماعتیں پڑھی ہوئی ہوتی تو پھر کیا کرتی؟ تو میں نے کہا آپا اگر تو 4 جماعتیں پڑھی ہوئی ہوتی پھر تو نے بندوں کو نہیں لڑانا تھا, پھر تو نے امریکہ اور روس کو لڑانا تھا آپس میں. ہر خاندان میں آپا بلقیس ضرور موجود ہوتی ہے. آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ ہم آپا بلقیس کو تلاش کریں, اس کی نشاندہی کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں. میرے پیارے دوستو,